سسی پنو سسی پنو کا قصہ برصغیر پاک و ہند کی مشہور لوک کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ محبت، وفاداری اور قربانی کی ایک ایسی داستان ہے جو آج بھی سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں مشہور ہے۔ اس قصے کو کئی شاعروں نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا، جن میں سے شاہ عبداللطیف بٹھائی کی شاعری خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ کہانی کے مطابق سسی کا تعلق سندھ کے علاقے بھمبور کے ایک مشہور تاجر خاندان سے تھا، لیکن اس کے بچپن میں ہی ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ سسی اصل میں کسی اور رئیس کی بیٹی تھی، لیکن ایک نجومی نے پیش گوئی کی کہ یہ لڑکی بڑی ہو کر اپنے خاندان کے لیے باعث شرم بنے گی۔ اس خوف کی وجہ سے والدین نے اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے سندھ کے سپرد کر دیا۔ ٹوکری کو ایک دھوبی نے دیکھا اور بچی کو اپنی بیٹی کے طور پر پال لیا۔ دھوبی نے اس کا نام سسی رکھا۔ سسی غیر معمولی حسن کی مالک تھی اور جلد ہی اس کی خوبصورتی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ پنو بلوچستان کے ایک رئیس اور سردار کا بیٹا تھا، جس کا تعلق کیچ مکران کے علاقے سے تھا۔ وہ اپنی وجاہت اور دولت کی وجہ سے مشہور تھا۔ انہوں نے سسی کے حسن کی کہانیاں سنی اور اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ پنو بھمبور آیا اور سسی کو پہلی نظر میں دل دے بیٹھا۔ سسی اور پنو کی محبت بہت جلد پروان چڑھی اور دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے۔ پنو نے سسی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن سسی کے منہ بولے والد نے اعتراض کیا، کیونکہ پنو ایک رئیس کا بیٹا تھا جبکہ وہ خود ایک عام دھوبی تھا۔ پنو نے ثابت کیا کہ وہ اپنی محبت میں سچا ہے۔ اس نے رئیس کا بیٹا ہونے کے باوجود دھوبی کا لباس پہنا اور سسی کے گھر رہنے لگا۔ آخرکار سسی کے والد نے ان کی محبت کو قبول کر لیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ پنو کے بھائیوں کو یہ شادی پسند نہ آئی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پنو کسی سردار کی بیٹی سے شادی کرے۔ انہوں نے ایک سازش رچائی۔ شادی کی رات پنو کے بھائیوں نے اسے شراب پلا کر بے ہوش کر دیا اور اسے اونٹ پر بٹھا کر واپس کیچ مکران لے گئے۔ جب سسی کو صبح یہ معلوم ہوا کہ پنو کو اغوا کر لیا گیا ہے، تو اس نے کسی کی مدد لینے کے بجائے خود اسے ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ سسی نے بے خوف ہو کر صحرا کا رخ کیا اور پنو کو تلاش کرنے نکل پڑی۔ راستے میں اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دھوپ کی شدت، پیاس کی شدت، بھوک اور تنہائی، لیکن سسی اپنی محبت میں ثابت قدم رہی اور مسلسل اپنے محبوب کی تلاش میں آگے بڑھتی رہی۔ صحرا میں چلتے چلتے سسی تھک کر نڈھال ہو گئی۔ وہ پیاس سے بے حال تھی اور زمین پر گر گئی۔ ایک روایت کے مطابق وہ زمین پر گری تو زمین نے اسے اپنے اندر سمو لیا تاکہ اس کا پاکیزہ وجود محفوظ رہے۔ اسی طرح جب پنو کو ہوش آیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ سسی کی تلاش میں نکل پڑا۔ پنو جب اس جگہ پہنچا جہاں سسی دفن ہو چکی تھی تو وہ اس غم کو برداشت نہ کر سکا اور اسی جگہ اپنی جان دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ سسی اور پنو کی قبریں آج بھی موجود ہیں اور وہ محبت کی علامت کے طور پر یاد کی جاتی ہیں۔ یہ قبریں بلوچستان کے علاقے میں ہیں، جہاں لوگ ان کی محبت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سسی پنو کا قصہ محبت کی طاقت، وفاداری اور قربانی کا ایک مثالی نمونہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت کبھی دنیاوی رکاوٹوں کے آگے نہیں جھکتی اور اپنے محبوب کے لیے قربانی دینا ہی اصل محبت ہے۔